اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین و مومنات کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں دلی طور پہ آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری کہ ہمارا ماہ رمضان میں جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا امیر المومنین مولا علی، لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ ہمارا فلو ٹوٹ گیا اور ہمیں ایک ویڈیو میں موضوع سے متنفر ہونا پڑا، تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہمیں بات کرنا پڑی، سو دیٹس وائی آئی ایم ریئلی سوری۔ سیکنڈ آف آل، ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں، وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل پارٹ آف ٹائم چلتے ہیں ان حضرات کے اعتراض کی طرف جو معاویہ کو بلا وجہ بچانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اچھی خاصی درگت بنے گی ان حضرات کی۔ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے؟ یہ بہت زیادہ لوگوں میں نا جان بوجھ کر یہ معاملہ، اور اس کے ساتھ میں ایک سوال اور بھی جوڑنا چاہوں گا، اس کے بارے میں چاہیں تو پہلے ارشاد فرما دیجیے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا، ان کا تقابل ہمارے ہاں تو تقابل نہیں ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس تقابل بارے والی میں؟ بات کو بعد میں عرض کر دوں گا۔ میں چاہوں گا حافظ صاحب کہ یہ جو سب علی والا جو مسئلہ ہے اور سب معاویہ والا جو مسئلہ ہے، جی گالیوں والا جو مسئلہ ہے، جی میں یہ چاہوں گا کہ اس مسئلے کو جڑ سے کاٹ کے نا آپ کو عرض کر دوں۔ اللہ بہت اچھے، چار کتابیں، جی البدایہ والنہایہ، طبقات، الکامل اور تبری، ان چار کتابوں سے ایک روایت لی جاتی ہے اور اسی روایت کی انگلیوں پر ناچا جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ نے تو راوی کا نام ہی نہیں لکھا مفتی صاحب، بہت اچھے۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے اس راوی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جس کا نام میں ابھی لینے لگا ہوں، میں ابھی جس کا نام لینے لگا ہوں۔ اور تبری نے اور طبقات نے اور الکامل نے اس کا نام لکھا ہے، نام اس کا ہے ابو مخنف، لوط بن یحییٰ اس کا نام ہے، لوط نام ہے، کنیت اس کی ابو مخنف ہے اور ابن یحییٰ ہے۔ یہ عزیزان گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے یہ حضرات کی گفتگو سن لی ہوگی اب تک۔ عزیزان، ان لوگوں کے ان دھوکہ دہیوں سے، یہ جھوٹ بولنے والے معاملات سے لوگ اب بخوبی آگاہ ہو رہے ہیں، اور جو بالخصوص یہ اسماء الرجال کا اور فتاویٰ وغیرہ ان سب ساری باتوں کا چورن بیچا کرتے تھے، وہ بھی اب کلیئر ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے یہی چیز دیکھ کر شیعہ مسلک اختیار کیا اس فقیر کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد۔ کوئی شیعہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں ہے، بس قرآن و حدیث کے سائے میں رہے، پھر اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ اب یہ حضرت جو بات کر رہے ہیں، جی وہ لوط بن یحییٰ ابو مخنف سلام اللہ تعالی علیہ، وہ راوی ہے، اس نے یہ سب کچھ گھڑا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ پہلے تو جناب لوط بن یحییٰ، اور اس سے بھی پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ معاویہ کا جو بول بالا بریلوی مسلک میں کبھی نہ تھا۔ یہ فتنہ شروع کرنے والا ان کا سو کالڈ خود ساختہ امیر اہل سنت، اہل سنت کا کوئی امیر امور نہیں ہے، اہل سنت باغیرت لوگ ہیں، بے غیرت لوگ نہیں ہیں، وہ خود مولا علی سے پیار کرنے والے ہیں، اس لیے میں انہیں بھائی کہتا ہوں۔ خیر، الیاس قادری، اس شخص نے معاویہ کا بڑا لنگر معاویہ تو پتہ نہیں، فیضان امیر معاویہ تو پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کچھ شروع کیا تھا، اور اس لیے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تو کاپی پیسٹ بریلوی ہیں پاکستان کے۔ خود بریلی شریف کے وہ علماء جن میں سے ایک کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، ان کی کتاب میرے خیال میں یہ یو پی انڈیا سے ترتیب و تدوین از حسین بخاری چشتی صاحب، انہوں نے اس کی تدوین کی ہے، لیکن اصل میں بفیضان نظر مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان بریلوی، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتنہ عطاریہ خارجیہ، جس نے اس فتنے کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا، بلکہ بانی سرغنہ اس فتنے کا۔ اہل سنت خود اسے خارجی کہہ چکے ہیں، تو بابا خارجیوں کی باتوں کو اٹھا کے اس طرح بونگیاں نہیں مارتے، وہ بھی چینل پہ بیٹھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر،
رہ گئی پہلی بات ابو مخنف سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کی وثاقت ہم بے بہا دفعہ پیش کر چکے۔ آئیں ذرا بریلوی مسلک میں جس عالم کو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد مسلک اہل سنت کہا جاتا تھا، حضرت مولانا محمد شفیع اوقاڑوی، جن کے حوالے ان کا پادری بھی دیتا ہے الیاس پادری، ان کی ضیاء القرآن پبلیکیشن شفیع میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے، امام پاک یزید پلید۔ یہ کتاب انہوں نے ویسے یزید کے رد پہ لکھی تھی اور اچھی خاصی ٹھکائی کی تھی اس کی، سلوٹ ہے ان کی اس کاوش کو۔ صفحہ نمبر 217 پر حضرت ابو مخنف سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں انہوں نے واضح لکھا، ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے بارے میں کہ وہ شیعہ تھا، ائمہ کے نزدیک وہ حدیث میں ضعیف ہے، لیکن تاریخ کا وہ حافظ ہے۔ کس کا؟ تاریخ کا۔ تاریخی روایات اس کے پاس ایسی ہیں جو اس کے غیر کے پاس نہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر مصنفین اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حافظ ابن کثیر کا انہوں نے بحوالہ البدایہ فتویٰ نقل کیا ہے، یا سوری تحقیق انہوں نے نقل کی ہے بالغاز حضرت ابو مخنف۔ عزیزان میرے خیال بات واضح ہے، اعتراض کرنے سے پہلے کاش اپنے بابا جی کو پڑھ لیا ہوتا ہے انہوں نے۔ خیر، اب اگر تو فار ایگزامپل طبری، کامل ابن اسیر اور اس طرح کی جو کتابیں انہوں نے نام لیے ہیں، پھر اللہ جانے البدایہ والنہایہ کی ابن کثیر کا بھی نام لیا تھا شاید، خیر اللہ اکبر۔ اور ایک جھوٹ بھی بولا تھا جی امام ابن کثیر نے سراوی کا نام تک شامل نہیں کیا، جبکہ ابن کثیر نے وافر مقدار میں ابو مخنف سے روایات لی ہیں اپنی البدایہ والنہایہ میں، بھی وقت نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا۔ تو اور توثیق بھی ہم نے ابن کثیر کی عبارت سے ہی پیش کی ہے، شفیع اوقاڑوی صاحب تو ناقل ہیں۔ خیر، پہلی بات تو یہ کہ اگر ان تاریخ کی کتابوں میں آیا بھی ہو تب بھی روایت قابل قبول ہے، کیونکہ ابو مخنف حافظ تاریخ ہے، فقہ ہے، وثاقت کے لحاظ سے بھی ہم نے وہ دلائل آلریڈی پیش کر چکے ہیں۔ لیکن جھوٹ بولا ہے اس مولوی نے، کھلا جھوٹ، سفید جھوٹ، کیونکہ یہ صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے جی صحیح مسلم شریف۔ کون سی کتاب؟ صحیح مسلم۔ اس میں صفحہ نمبر 74 جلد نمبر 6 میں فضیلتوں کے مسائل میں باب مناقب مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے، 6220 نمبر حدیث ہے، اب واضح دیکھ سکتے ہیں۔ امر معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان نے امر دیا سعدن، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو، اور یہ حدیث ہے بھی عن سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، فقال ما منعك ان تسب ابا تراب استغفر اللہ، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا، تو علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتا، تو بھی دے۔ تسبا، گالیاں، استغفر اللہ۔ صحیح مسلم، تاریخ کا رونا رونے والے مولوی صاحب، صحیح مسلم پیش کر رہا ہوں۔ خوب عزیزان، اور اکیلی یہ مسلم کی بات نہیں ہے، بہت سی کتابوں میں، بہت سے طریق میں یہ روایت آئی ہے، اور اب ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، کیا پدی کا شوربہ، یہ تو ہیں ہی خارجی کے پیروکار۔ آئیں ایک بہت نامور محقق اہل سنت شیخ اسامہ عمر ابو نصر، جو عرب ممالک میں اہل سنت کے علماء میں سے ایک ہیں، ان کی کتاب سے ہم عبارت پیش کرتے ہیں، سیرت امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ۔ اس میں پیج نمبر 319 پہ وہ بالکل واضح دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہیں، بعض صحیح و حسن روایات سے ثابت ہوتا ہے، ایک آدھ نہیں، بعض صحیح و حسن روایات، صحیح بھی حسن بھی، کہ معاویہ سیدنا علی صلوات اللہ علیہ اور ان کی اولاد کو برا کہتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے۔ وہ بدباطن نہ صرف مولا کائنات کو گالیاں دلواتا تھا بلکہ اس پہ لوگوں کو ابھارتا تھا، جیسے ابھی ہم نے مسلم سے عبارت پیش کری ہے، تصبہ، استغفر اللہ، میرے پاس لفظ نہیں کہ میں دوبارہ دوہراؤں، یہ آپ کے گھر کے علماء نے لکھا ہے مولوی صاحب، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے۔ عزیزان دیٹس آل فار ٹوڈے۔ جھوٹ تر جھوٹ، خدا کی قسم، جھوٹے کذاب۔ اور جاتے جاتے ایک پیغام دیتے ہیں، جو ہمارے مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں، ہم شیعہ اس پہ، اس کے ماں باپ پہ، اس کی نسل پہ لعنت کرتے ہیں۔ عزیزان we'll meet you in the next video, till then take care.
اللہ حافظ.